اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ایک واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ محترم، کیا کوئی درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس نے آنسو بہائے، اس کا رونا، کیا ایسا کوئی واقعہ ثابت ہے؟ اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہ کھجور کے درختوں کے تنوں اور اس کے پتوں سے بنی ہوئی ایک مسجد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا۔ اس کے بارے میں دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت اس پر گزرا، اب لوگ بڑھنے لگے، تو یہاں پر پھر ایک دو الگ روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نیچے کھڑے رہ کر کچھ کہتے ہیں تو آواز اور لوگوں کو پوری طرح سے نظر نہیں آتے، یا آواز بھی دور تک نہیں پہنچتی، کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنایا جائے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنو لی ممبرا، کہ میرے لیے کوئی ایک ممبر بنایا جائے جس پر کھڑے رہ کر جب میں بات کروں تو میری بات دور تک پہنچے اور دور کے لوگ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یا اس صحابی کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سیڑھیوں والا ممبر بنایا گیا۔ 2 سیڑھیوں پر آپ چڑھتے اور تیسرے پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھنے کے لیے اس تنے کے پاس سے گزرے جس سے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ تھا خطبے کے حوالے سے، چاہے ٹیک لگانے کی صورت میں ہو، چاہے سہارا لینے کی صورت میں ہو۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزر کر ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ تنا زار و قطار رونے لگا، بلکہ اس کی آواز آنے لگی، اور اس قدر درد بھری آواز میں رونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ اپنے خطبے کو چھوڑ کر نیچے اترے، اور اس کو، یہاں پھر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھاما، پکڑا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو ٹھنڈا کیا، یعنی رونے سے روکا اور تسلی دی۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو لم التزمہ یا لو لم احتضنہ لما زال ہکذا حتی یوم القیامہ حزنا علی رسول اللہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں ممبر سے اتر کر اس کو اس طرح سے ہاتھ نہ لگاتا یا تسلی نہ دیتا یا اس کو سینے سے لپیٹ نہ لیتا تو یہ تنا قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، غم میں، اس کو چھوڑنے کی اس صدمے سے قیامت تک اس کی یہی حالت ہوتی۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک بے جان چیز، بے جان نہیں تو کم از کم بے عقل چیز، جس کے، اور ویسے بھی تنا تھا، اس کی جان بھی نہیں تھی، بے جانی چیز ہم کہیں گے، ایک بے جان، بے سمجھ چیز
جس کو ہم جمادات میں شمار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا لگاؤ، اس کی محبت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دینے پر اس کا غم، اس کا رنج اس قدر بھاری تھا کہ وہ باقاعدہ رونے لگا آواز کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔